بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ سورہ حجرات کی آیت 6 ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، احترام، عزت، ادب اور ان کی پاک مجلس میں شائستگی کا بیان ہوا تھا۔ حق تعالی شانہ نے حقوق رسالت اور ان سے نفع تام حاصل کرنے کے اصول ارشاد فرمائے تھے۔ کسی مسلمان کو حق حاصل نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے تقدیم اختیار کرے۔ آپ بولے نہیں، وہ پہلے بولے۔ چلنے میں آپ سے آگے کوئی ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ تو مقتدا ہیں، ہر چیز میں بات ہو یا کام ہو، امت نے آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ اپنی رائے، میرا دل کیا چاہتا ہے، یہ دین نہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ہے دین، اور یہ ہماری ساری زندگی میں جاری رہنا چاہیے۔ پھر حق تعالی شانہ نے اپنے کلام کے اندر کیسی
نفع کے اعلیٰ ترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب یہ بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ادب اور پوری آپ کی امت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، سب مسلمانوں کے نفع کی بات۔ ہوا یوں، شان نزول یہ لکھا ہے کہ بنو مستلق ایک قبیلہ تھا عربوں کا، اس کے سردار حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں اسلام کو پھیلاؤں گا، اور نماز تو سب مسلمانوں پر فرض ہے، جو مالدار ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، ان سے ان کے اموال کی زکوٰۃ لے لوں گا چونکہ میں سردار ہوں۔ تو آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنا کوئی بندہ بھیجنا، وہ زکوٰۃ کا مال آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دے، اور جہاں اس کا مصرف ہے اب صرف فرما لے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسب قرارداد اپنے ایک صحابی کو بھیجا، ان کا نام ولید بن عقبہ تھا۔ جب وہ اس علاقے میں گئے اور ان کے شہر کے کچھ قریب ہوئے، لوگوں کو پتہ چلا، وہ باہر نکلے ملنے کے لیے اور استقبال کے لیے، یہ سمجھے کہ شاید مجھ سے لڑنے کے لیے، مجھے پکڑنے کے لیے اتنے زیادہ لوگ نکل آئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شریر اور فاسق نے آ کر ان کو بتایا کہ تمہاری خیر نہیں، تم زکوٰۃ لینے آئے ہو، انہوں نے پکڑ کر تمہیں مار دینا ہے۔ تو وہ وہیں دور سے واپس ہو لیے، مدینہ پاک آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال بتائی کہ آپ نے مجھے بھیجا، میں وہاں قریب ہوا، لیکن وہ سارے لوگ جمع ہونے لگ گئے، اور ان کی کوئی جاہلیت میں ان سے انبن بھی رہی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا بھی تھا پرانا۔ تو ایسی صورتحال میں انسان کے دل میں خود بھی بات آ جاتی، اور جب کسی نے کہہ بھی دیا اور پکی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم صحیح خبر کا پتہ کرو، اور اگر یہ واقعے میں خبر سچی ہو تو پھر ان کی گوش مالی کی جائے، ان لوگوں سے جہاد کریں گے، اور اگر خبر جھوٹی ہو تو پھر تو بات غلط ہے۔ اتنے میں خود ہی اس قبیلے بنو مستلق کے کچھ لوگ مدینے میں حاضر ہو گئے اور صورتحال کو واضح کیا، ہم استقبال کے لیے نکلے اور یہ ڈر کر وہیں سے پیچھے آ گئے، ان سے ہماری کوئی بات اور گفتگو ہوئی نہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے یہاں ایک اصول ارشاد فرمایا، ان جاکم فاسقون، سب لوگ برابر نہیں، کچھ شرارتی تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی خبر پر اعتماد نہ کرو، اور ایسی جھوٹی خبروں کو آگے پھیلانا، نشر کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ سراسر نقصان کا باعث ہے۔ اور جب خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں تو ہر خبر اور ہر بات آپ کے سامنے رکھی جائے، آپ جو فیصلہ فرمائیں، اور بڑے ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ عامی لوگ سنتے ہی اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہے، ہمیں تو آگ لگ جاتی ہے کہ فوراً اس کو پکڑیں اور سزا دیں۔ بچوں کی لڑائیاں اکثر ایسی ہوتی ہیں، عورتوں کی بھی ہوتی ہیں۔ بعض جو مرد ہیں وہ عورتوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، ان کی خبر تو ایسی زہریلی ہوتی ہے کہ قتل تک نوبت آتی ہے، اور کئی کہ قتل ایک بری اور گندی اور جھوٹی خبر پر قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ اور دیہاتوں میں تو اکثر ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہمارے خود گاؤں یہاں جیون پورہ ایک مرغی کی لڑائی پر وہ دن میں ہوئی، رات کو ایک بندہ قتل ہو گیا، اور دو پارٹیاں 2-4 سال نہیں 10-20 سال تک
مقدمات جیلوں میں ان کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ ایک غلط اور شرارت والی خبر سے۔ حق تعالی شانہ نے منع فرمایا ہے یوں ہی کوئی آ کر خبر دے دے جھوٹی اور خراب اور شرارت والی، تم اسی کو سنتے ہی آگ بگولا ہو جو نہیں۔ ہمیشہ ایک بڑا ہونا چاہیے، گھر میں بھی، محلے میں، سیانہ بندہ، عقل مند اور پرکھنے والا، سمجھدار، اور پھر ملک میں بھی جس لیول کی وہ خبر ہے ایسے بندے کے سامنے رکھی جائے، ملکی سطح کی ہے تو ملک کا سربراہ عقل مند ہونا چاہیے۔ یہ تو کام ہی کھلا جن دے مرضی خلاف جو مرضی کہندے رہو، نہ یہ بات غلط ہے اور یہ کفر کی سازش ہے۔ انہوں نے ہمارے بڑوں کو جو کسی بھی اعتبار سے عہدوں پر ہیں ان کو نشہ پلا رکھا ہے، اور وہ بیچارے ان انکروں کے ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی خبر نہ اڑا دینا، حالانکہ ان کو حق ہی نہیں شرم۔ جو ملک کا سربراہ بنا وہ سربراہ کیسا ہے؟ گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے اور بیٹے 2-3 ہیں۔ کسی بچے نے انہیں کہا کہ ہمارا پڑوسی یوں ہمیں گالیاں دے رہا، وہ پترا نے پیو نوں پوچھے ڈانگاں لے کے باہر، لڑائی شروع۔ وہ بات صحیح ہے غلط ہے، کہاں تک ہے، کتنی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اللہ پاک نے یہاں یہ انعام کیا ہے کہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے اللہ پاک کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرو، پہلے تحقیق کر لو بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، پکی ہے کہ کچی ہے اور کتنی ہے، اس کے بعد اقدام ہوتا ہے۔ اور یوں ہی کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لشکر لے کر دوڑ نہیں پڑے کہ اس نے وعدہ کیا تھا اور یہ کیا کیا، اس نے پہلے تحقیق فرمائی ہے، اور اس میں اللہ تعالی شانہ نے کتنی برکت اور رحمت ڈالی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سنتے ہی تم دوڑ پڑتے، اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو قتل و غارت ان سے کرتے، تمہاری کیا دنیا میں شہرت ہوتی کہ یہ تو اپنوں کو ہی نہیں چھوڑتے اور زکوٰۃ کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ ان لوگوں نے کہنا تھا دشمنوں نے کہ یہ مال لوٹنے اپنے ہی مسلمان قبیلے پر چڑھ دوڑے ہیں، ان کا تو اعتبار اور اعتماد ہی کوئی نہیں۔ ایسا نہ کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شانوں کو دیکھ کر اگر ہم چلیں گے سارے ہی نفع ہم حاصل کریں گے، دین کے، دنیا کے، سکھ، چین، ہر طرح کا اطمینان۔ تو کتنی بڑی بات اس آیت پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کوئی غلط خبریں دینے والا کہے تو اس پر غور کرو، اس کی تحقیق کرو، پھر معاملے کو اس کے اعتبار سے نمٹاؤ۔ ہم سب کو یہی چاہیے کہ گھروں میں بھی بچے، عورتیں، ہر طرح کے لوگ، وہ سب برابر نہیں کہ سچ ہی بولیں، کوئی جھوٹی باتیں، کسی سے کوئی عداوت نکالنے کی اور کوئی شر کی، تو شر کو روکنا یہ خیر کے دروازوں کو کھولنا ہے، جو دراصل حضرات انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے، اور انہوں نے جو ہدایات عطا فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، ان میں اللہ نے ساری خیر رکھی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، ان کی نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرما، سب پریشانیوں کو دور فرما، دکھ درد آلام مصیبتوں سے نجات عطا فرما، دنیا اور آخرت کی خیر و برکات نصیب فرما، قرآن پاک کا نور پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عنایت، ہر کام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نورانی سنت طریقوں پر کرنے کی توفیق عنایت۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے آباء و اجداد، اہل تعلق، یا اللہ سب ایمان والوں کی بخشش فرما، اور جو نیک بخشے ہوئے ہیں ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ پاک
قرآن پاک کا نور کامل ہمیں، ہماری آل اولاد، گھر والوں اور نسلوں کو نصیب فرما، اور ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ حجرات کی آیت مبارکہ 6 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دیگر دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں، جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔